کیا نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے اس ملک کے؟ کتنے بار وزیر اعظم بنے نواز شریف؟ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے، یہ تو کئی سالوں کا مسئلہ ہے۔ تو جب ان کی حکومتیں آئی تھیں تو انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا تھا؟ زرداری کی حکومت آئی تو ٹارگٹ کلنگ اپنے عروج پر تھی، وہاں پر بوریوں میں بند لاشیں ملا کرتی تھیں۔ تو بلوچستان کے تو مسئلے انہوں نے اپنی حکومتوں میں تو کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان تو شروع سے ہی کئی سیٹوں پر جیتتے آ رہے ہیں بلوچستان میں، تو ان کی حکومتوں میں کون سی دودھ کی نہریں بہتی بھی ہمیں نظر آئی تھیں، جو اب یہ سارے اکٹھے ہو کر اس طریقے سے مجمع بنا کے بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو کون سی ایسی حکومت تھی جس نے بلوچستان کی طرف توجہ دی؟ پی ڈی ایم اے کا ہم نے ایک جلسہ دیکھا، اب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ایک پارٹی کے خلاف۔ جب تک پاک آرمی ہے پاکستان نہ کمزور تھا، نہ ہے اور نہ کبھی کمزور ہوگا۔ جب تک ہماری آرمی ہے تب تک پاکستان قائم رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی۔ پی ڈی ایم نے جو کوئٹہ میں ایک جلسہ کیا، اس میں اویس نورانی نے جو الفاظ استعمال کیے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کی ایک عظیم بیٹی فرح عظیم شاہ، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جو اویس نورانی ہیں، انہوں نے جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو یہی زبان انڈیا استعمال کرتا ہے اور یہی اویس نورانی نے استعمال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی، بالکل آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر انہوں نے جو اس قسم کا بیان دیا ہے اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان سلپ ہو گئی تھی، اور اگر نہیں ہوئی تھی تو پیچھے ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور لیکن میں یہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پیغام دیتی ہوں اپنے جتنے بھی ہمارے یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں، سو کال لیڈرز، کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے لفظوں کا انتخاب اور اپنے جملوں کا انتخاب بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ایون کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی جو اسپیچ تھی وہ بھی میں نے سنی، انہوں نے بھی جو پاکستان کے بارے میں ذکر کیا اور انڈیا کے حوالے سے بات کی، میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان کو ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، اور آف کورس ماشاءاللہ ان کا ایک بہت سینئر ہمارے سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان کے۔ اور ایک اور پیغام میں دے دوں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ پاکستان نہ کبھی کمزور تھا، نہ ہے اور نہ کبھی کمزور ہوگا، کیونکہ بلیسنگز کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہماری جو ایک نیشن ہے، آپ اور میں وہی جذبہ رکھتے ہیں جو ہماری فوج رکھتی ہے۔ ہم فوج کو کبھی اپنی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر جہاں بات آئے گی پاکستان کی سالمیت کی، تو یہ جو 22 کروڑ عوام ہے یہ ساری کی ساری فوج ہے، اور پھر جس پاکستان کو پاک آرمی جیسی، اور آرمی کے نوجوان، بہادر نوجوان، ڈیڈیکیٹڈ، آنیسٹ، سنسیئر نوجوان جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے ہماری حفاظتیں کر رہے ہیں، ہم تو رات کو سکھ کی نیند سو جاتے ہیں بارڈرز پہ، نہ انہیں اپنی نیندوں کا پتہ ہے، نہ شب رات، نہ عیدوں کا پتہ ہے، اور وہ اپنے بچے، بیویاں، سب فیملیز کو چھوڑ کے حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان کی آرمی کئی کنٹریز میں جا کر دوسری آرمی کو ٹرین کر رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک آنر کی بات ہے، اور جب تک ہماری آرمی ہے تب تک پاکستان قائم رہے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم نے جو کوئٹہ میں جلسہ کیا، کیا وہ کامیاب ترین جلسہ تھا یا ناکام تھا؟ دیکھیں علی، میں نے بڑا بغور اس جلسے کا جائزہ لیا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی پارٹیز ہیں جن کو تقریباً ہم 60 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے یہ پارٹیز نے وجود میں آئی ہیں، میں نے وہاں پر دیکھا کہ جی مسنگ پرسنز کی سر پر ہاتھ رکھ کے، ان کی عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان کو دوبارہ سے دلاسے دیے جا رہے ہیں۔ کیا نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے اس ملک کے؟ کتنے بار وزیر اعظم بنے نواز شریف؟ کیا بھٹو فیملی وزارت میں نہیں رہی؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے یہ تو کئی سالوں کا مسئلہ ہے۔ تو جب ان کی حکومتیں آئی تھیں تو انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا تھا؟ غریب عوام کو ہمیشہ یہ سو کالڈ سیاستدان جو ہیں وہ اسی طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں، بناتے چلے آ رہے ہیں، اور آگے بھی بناتے چلے جائیں گے جب تک ہماری عوام کو شعور نہیں آئے گا۔ نواز شریف کی حکومت ہو،
یا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان جو ہیں JUI ایک بڑی مضبوط پارٹی ہے بلوچستان کی، اور آپ آئیں جہاں جہاں سے JUI منتخب ہوتی ہے میں آپ کو وہ علاقے دکھاتی ہوں۔ پھر نواز شریف کا دور آیا تو بلوچستان کی تو سڑکیں ویسے ہی ٹوٹی پڑی تھیں، وہاں پر پانی کا تو ویسے ہی مسئلہ تھا، مسنگ پرسنس کا بھی ویسے ہی مسئلہ تھا۔ پھر جب زرداری کی حکومت آئی تو ٹارگٹ کلنگ اپنے عروج پر تھی، وہاں پر بوریوں میں بند لاشیں ملا کرتی تھیں۔ تو بلوچستان کے تو مسئلے انہوں نے اپنی حکومتوں میں تو کبھی بھی توجہ نہیں دی انہوں نے، اور ان کی حکومتوں میں علی آپ مجھے بتائیں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب زرداری اور بھٹو ان کی حکومتیں آئیں، اور پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی، مولانا فضل الرحمان تو شروع سے ہی کئی سیٹوں پر جیتتے آ رہے ہیں بلوچستان میں، تو ان کی حکومتوں میں کون سی دودھ کی نہریں بہتی ہوئی ہمیں نظر آئی تھیں، جو اب یہ سارے اکٹھے ہو کر اس طریقے سے مجمع بنا کے بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ان سے بلوچستان کی عوام کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ ہی تو ہیں حکومتوں میں، ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کی کتنی سیٹیں ہیں بلوچستان اسمبلی میں، نواز شریف کب 2 بار وزیر اعظم بنا، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہمارے جو CM رہ چکے ہیں ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، نواب رئیسانی، آپ جا کے ان کا علاقہ دیکھیں، پانی نہیں ہے، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، غربت کے ہاتھوں لوگ مر رہے ہیں، اور جو اپنے بلبوتے پر جا کر وہاں پر پہنچتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان لوگوں کو وہ لوگ بھی برداشت نہیں ہیں۔ تو کون سی ایسی حکومت تھی جس نے بلوچستان کی طرف توجہ دی؟ اب یہ ہوا کہ جس طرح PDMA کا ہم نے ایک جلسہ دیکھا، اب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ایک پارٹی کے خلاف، ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے شرمناک حربے جو ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی لڑائی میں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو کس قدر کمزور کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ ان سب کو یہ پیغام دیتی ہوں، جب تک پاک آرمی ہے، پاکستان نہ کمزور تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی کمزور ہوگا۔